رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ اب آئیں چند شعر پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ مولانا ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت فعال، متحرک، الہامی گفتگو، نوجوان مقرر، انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی جسارت کریں گے، جن کے خطابت کا جادو سامعین کے سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو فہرست جو بھی بنائے ہوں، خدا کی قسم لاجواب فہرست، 2 مقرر اور 1 شاعر، 20 زیادہ انٹری نہیں ہے، لاجواب جلسے کی فہرست ہے۔ اللہ ان بڑوں کو سلامت رکھے۔ چند شعر پڑھ دوں، تیار ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد حضرت کو آپ کے حوالے کروں گا، آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرت سے بھی دعائیں چاہتا ہوں، اور جن کو شعر نہ سمجھ میں آئے تو میرا نمبر نوٹ کر لیجئے، 8292429838۔ 2-4 مہینے کے بعد فون پہ بول دیجئے گا سبحان اللہ۔ مجاہد صاحب ناگپور ٹکیت آئے تھے، 4 مہینے کے بعد شعر سمجھ میں آیا، اب بول رہا ہوں سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا بولیں گے، جو دینا چاہتے فوراً سبحان اللہ کی داد دے دیجئے گا مجھے۔ شعر دیکھیں میرے دوستوں، کہ دھوئیں کو ابر غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں سنو، دھوئیں کو ابر غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں، قلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں۔ قلندر کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں، دھوئیں کو ابر غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں، قلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے، ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے، ارے ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک شعر پڑھنے کی اجازت دیجئے کہ لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن درندوں کو، لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن درندوں کو، ارے وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر حکومت کرتے رہتے ہیں، وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر حکومت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تو پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے، کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، عنایت کرم نوازش۔ آئیے ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے مسافت طے کرتے ہیں، رامپور کی ادبی سرزمین پہ چلتے ہیں۔ وہاں جاتے ہی دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں، غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں، صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے، جسے دنیا خطیب ذی شان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ میں بڑے ادب سے حضرت مفتی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ مفتی صاحب کا استقبال ہے، یہ اس کے ہونے کی ادنا مثال ہے کہ نہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ یہ اس کے ہونے کی ادنا مثال ہے کہ نہیں؟ ہر ایک شے پہ عروج و زوال ہے کہ نہیں؟ میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتائیے حلال ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، بے شک ماشاءاللہ، میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، جنم لڑکپن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، کیا بات ہے، قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں، قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں، وہ گلیاں خوشبو، وہ کوچے خوشبو، وہ شہر خوشبو، دیہات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، اے مہر و ماہ ستاروں کی دلکشی کیا ہے، نبی کے حسن کے آگے یہ چاندنی کیا ہے، اگر ہو آنا تو آنا نبی کے روضے پر، اے موت تجھ کو بتاؤں گا زندگی کیا ہے۔ بس درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بات بہت مختصر ہوگی، بلکہ آج کا پروگرام ہی بڑا مختصر ہے، لیکن بڑی قیمتی ہوگی، مستند ہوگی، ہم سب کے لائق ہوگی، آخرت کے مسافروں کے کام کی ہوگی۔ یہ میری بات نہیں ہوگی، رسول اللہ کی ہوگی، زبان میری ہوگی بس، لیکن ساری گفتگو رسول اللہ کی ذات گرامی کے تعلق ہی سے ہونی ہے۔ بس چراغ میرا ہے، رات انہی کی ہے، بہت خوبصورت مجلس ہے، محتاج بن کے سنیں گے بہت کچھ ملے گا، اور اگر لیفٹ رائٹ کریں گے، افراتفری کا ماحول بنائیں گے، ادھر گھومیں گے ادھر گھومیں گے، ماحول خراب کر کے جلسے کا تماشا بنا دیں گے، تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی قبول فرما لے اور سننے والے کو بھی قبول فرما لے۔ یہ بات عقیدے کی ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں، محفوظ کر لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں کہ دنیا میں رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی محبت کو ہمارے ذمے واجب اور لازم کیا ہے، اور سب سے زیادہ واجب کیا ہے تمام مخلوقات میں، کیونکہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، گلشن دہر میں پھولوں کا ترنم بھی نہ ہو، نہ ہوئے میں تو پھر نہ ہوئے ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید کا دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جس قبر اطہر میں آرام فرما ہے، جہاں آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے جسم اطہر سے قبر اطہر کی جو مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کے جسم سے مس ہے، اللہ کے عرش و کرسی سے بھی وہ مٹی افضل ہے۔ یہ رسول اللہ کے تعلق سے ہمارا صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اسی مفہوم کو ادا کیا ہے اپنے قلم سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں
کہ اگر آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں متحرک اور فعال ہے، دین کے تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، لیکن آپ کے دل و دماغ میں رسول اللہ کی وہ عظمت نہیں ہے جو قرآن چاہتا ہے، جو حدیث چاہتی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ۔ یاد رکھو، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے دل و دماغ میں رسول اللہ کی عظمت نہیں، احترام نہیں، وہ رسول اللہ کو اپنے والدین سے زیادہ نہیں چاہتا ہے، پیغمبر سے اپنے باپ، بچوں، بیوی اور اپنی دکان، مکان، تجارت، زراعت، ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا، اللہ کے غضب کا انتظار کرنا، اللہ کے قہر کا انتظار کرنا، زمین پھٹے گی، آسمان سے آگ برسے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا جو امتیاز قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ صحابہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میرے آقا جب کبھی بیت الخلاء جاتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد، رسول اللہ جب قضائے حاجت کو جاتے تھے بہت دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے بیت الخلاء جانے سے پہلے صحابہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے، راستوں کو صاف کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کا گزر ہو اور آپ کے قدموں میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ عین تختہ دار پر لٹک کر صحابی یہ کہتے ہیں مشرکوں سے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنی بیوی اور بچوں میں آرام سے زندگی گزارتے؟ کہتے اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیوی بچوں میں آرام سے رہوں اور میرے محبوب کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو بہت محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو بہت چاہتے تھے۔ دنیا میں حسن و عشق کی ایک لمبی داستان ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی دنیا میں فرحاد بھی گزرا، شیریں بھی گزری، اسی دنیا میں لیلا اور مجنوں کی کہانیاں بھی عام ہوئیں، سب نے دیکھا اور پڑھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صحابہ نے جو محمد الرسول اللہ کو محبت دی ہے، کائنات میں کسی کے حصے میں وہ محبت نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، اے محبوب، یہ صحابہ جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں تو یہ پانی اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، آپ تھوکتے ہیں تو تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، آپ چلتے ہیں تو آپ کا استقبال کرتے ہیں، جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ جگہ کی کوس کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ صحابہ جو بھاوروں کی طرح آپ کے ارد گرد مڈلا رہے ہیں، یہ دیوانے، یہ مستانے جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ رحم دل ہیں، آپ شفیق ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے لوگوں کی ہمدردی کو آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے۔ خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، کل کائنات میں جہاں کہیں بھی اگر کوئی درد کا مارا ہے تو درما آپ ہیں، اگر کوئی زخمی ہے تو مرہم آپ ہیں، اگر کسی کے راہوں میں خار بچھایا جائے تو صفائی کرنے والے آپ ہیں، کوئی دکھیارا ہے تو سینے سے لگانے والے آپ ہیں، کوئی بے بس ہے، کوئی بے کس ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بیوہ ہے، کفالت کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائی، اس لیے لوگ آپ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ حیرت ہوگی مسلمانوں، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، نبوت آپ کو نہیں ملی، ابھی آپ کی عمر 40 سال نہیں ہوئی، مکے میں آپ
زندگی گزار رہے ہیں، مکہ المکرمہ میں اپنے گھر سے نکلے، شادی ہو چکی ہے، آپ راستے میں ہے، اور ایک جگہ جہاں انسانوں کو لوگ بیچا کرتے تھے، انسانوں کی تجارت کی منڈی لگا کرتی تھی، ایک چوپال پر ایک 8 سال کا بچہ ہے، آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب ہے، وہاں ڈاکوؤں نے کڈنیپ کیا ہے یمن سے، لا کر کے اس چوراہے پر، اس چوپال پر اس بچے کو کھڑا کیا، بولی لگائی جا رہی ہے، بیچا جا رہا ہے، کون خریدے گا اس بچے کو؟ اچانک اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، یہاں سے وہاں تک میں اپنے دل کا درد بکھیرتا ہوں، میں تقریر نہیں کیا کرتا، اللہ کے واسطے امانت سمجھ کر کے اسے موتیوں کی طرح اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کے جانا، یہ نہ کہنا کہ کسی بتانے والے نے نہیں بتایا، کسی سمجھانے والے نے نہیں سمجھایا، اللہ کی قسم کئی راتیں تسلسل کے ساتھ ہم نے اس لیے قربان کی ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام گزرے، اس بچے کو تڑپتا ہوا دیکھا، معصوم بچہ، آنکھوں میں آنسو ہے، نگاہیں نیچے کو جھکی جا رہی ہیں، بولی لگائی جا رہی ہے، خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے، کون خریدے، اس کی صلاحیتوں کا جنازہ نکل جائے، یہ بچہ تو بڑا کامل لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، صلاحیتوں والا لگتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں، اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنے جیب میں ڈالا، چاروں طرف ٹٹولا، اس سے کچھ نکلے، اس سے کچھ نکلے، لیکن ہائے رے فقر و فاقہ، محمد کے جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اداس ہو گئے رسول اللہ، گھر میں پہنچے، آپ کی زوجہ محترمہ نے، ہم سب کی اماں نے، مسیحہ کائنات نے، جس نے اپنے مال سے اس امت کے ایک ایک بچے پر احسان کیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ تیری قبر پر اللہ رحمت نازل فرمائے، بھانپ گئیں، قریب آئیں، یا رسول اللہ، اے محمد، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے دل کی دھڑکن، اے مسیحہ کائنات، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اداس نظر آ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں ایسا لگتا ہے جیسے دکھوں کا سیلاب امڈ آیا ہے، بتاؤ تو صحیح آپ کو ہوا کیا ہے؟ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ بتائیے تو صحیح میرے سرتاج، آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو نہیں؟ کہنے لگے خدیجہ کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے چوپال پر ایک معصوم بچے کو بکتے ہوئے دیکھا ہے، میں محمد ہوں، کائنات کا درد میرے دل میں ہے، ہماری طرح نہیں تھے کہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، گاڑیوں میں ٹکر ہو گئی، تصادم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں کو گھسیٹا جا رہا ہے، بہن کو مارا جا رہا ہے، ایک لڑکے کو ٹرین کے اندر کوٹا جا رہا ہے، اس کی پٹائی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو بچائیں، اس کے لیے ہم درد ثابت ہوں اور ظالم کا ہاتھ موڑے کہتے ہوئے کہ ظلم کرتا ہوا تو اچھا نہیں لگتا، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ظلم کیا ہوتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے، روکنے کے بجائے ویڈیو بناتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، فیس بک پر لائیو آ کر کے 30 مارخاں بنتے ہیں کہ آج یہ واقعہ ہم نے دیکھا، وہ تو مرد تھا، جائے واقعے پر موجود تھا، زخموں کا مرہم بن جاتا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، اس تڑپتے ہوئے آدمی کو اسپتال تو نے پہنچایا ہوتا، یہ تیرے مذہب کی تعلیم تھی، یہ تیرے نبی کا کردار تھا، لیکن وہاں تماشا دیکھتا رہا، مزے لیتا رہا، ریل بناتا رہا، لائیو آتا رہا، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، معاف کر سکو تو معاف کر دو، اور نہیں تو اپنی عقل پر ماتم کرنا، اس کو مردانگی نہیں کہتے ہیں، انتہائی پرلے درجے کی حماقت، بزدلی، بے غیرتی، بے حمیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ احتیاط نہ کرو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کم سے کم
اللہ کے واسطے زمانے کے حالات کو بھانپ کر کے بجائے اس کے کہ آپ وہاں ٹٹم بازی کرو، دکھوں پر مرہم رکھنے کا ہنر سیکھو۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش اسی لیے برسائی ہے کہ ہم نے دوسروں کا کام کیا ہے، دوسروں کی ہمدردی کی ہے، دوسروں کو بائک پر بٹھایا ہے، دوسروں کو گاڑی میں بٹھایا ہے، اسپتال لے گئے، دوسروں کی ہم نے کفالت کی ہے، دستگیری کی ہے، دوسروں کا غم اٹھایا ہے، دوسروں کا درد بانٹا ہے، دوسروں کی تکلیف میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ تب اللہ کا اعلان ہوا ہے قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ یہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ بکتا ہوا بچہ مجھ سے دیکھا نہ گیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، درہم و دینار نہیں تھے، اشرفیاں نہیں تھے، میں کیسے خریدتا؟ حضرت خدیجہ نے اپنے چچیرے بھائی کو بلایا کہ جاؤ پیسے لے لو، جتنی مرضی لے لو، اور اس بچے کو خرید کر کے ضرور لانا۔ میری خواہش نہیں ہے، یہ محمد کی خواہش ہے، آپ کی خواہش کی خاطر ہم زمانے کو قربان کر دیں۔ جاؤ، ضرور جاؤ، جلدی جاؤ، جتنے پیسوں کی ضرورت پڑے لے کر جاؤ۔ گئے، بچے کو خریدا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس اس بچے کو لا کر کے حاضر کیا۔ آپ نے اپنے دست شفقت کو پھیر کر کے اسے اپنی غلامی میں لے لیا اور کہا، میرے بیٹے میرے پاس رہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ 8 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اسے تو ابھی کچھ خبر نہیں، زمانے کی نزاکتوں کا علم نہیں ہے، تجربات کی پگڈنڈیوں سے گزرا نہیں ہے، شاہراہوں کو اس نے دیکھا نہیں ہے، اچھے برے چہرے اس کے سامنے آئے نہیں ہے، اس کے سامنے زندگی کا ورق کبھی پلٹا نہیں کھایا، وہ بھلا کیا سمجھتا تھا؟ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی خدمت میں رکھ کر کے تربیت کی، اس کی پرورش کی۔ چند مہینوں کے بعد یمن میں اس کے باپ کو پتہ چلا، ماں کو پتہ چلا، میرا بیٹا اکلوتا بیٹا، اور کوئی اولاد نہیں ہے، محمد کے پاس مکے میں ہے، محمد کے پاس مکے میں ہے، محمد ایک شریف آدمی ہے، جا کر کے اپنے بیٹے کو ہم لے کر آئیں گے۔ ماں روتی روتی اس کی آنکھیں سفید ہو گئی، پورا خاندان غمزدہ ہے اور پورا کنبہ قبیلہ محو ماتم بنا ہوا ہے۔ چچا آئے، باپ آئے، مکے میں پہنچے، ابو لہب سے پوچھا، ابو جہل سے پوچھا، یہ بتاؤ تو صحیح محمد کا گھر کیسا ہے، محمد کیسے ہیں؟ وہ زمانے والے جنہوں نے بعد میں میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، گالیاں دیں، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، فخر سے کہنے لگا ابو لہب میرا بھتیجا ہے، ابو جہل کہنے لگا میرا بھتیجا ہے، اچھا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، صادق اسے لوگ کہتے ہیں، بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا مخلص آدمی ہے، بڑا غم خار آدمی ہے، بڑا مونس آدمی ہے، جاؤ تمہیں کیا کام ہے، تمہارا سوال رد نہیں ہوگا، تمہاری فرمائش ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ یہ ان کافروں کا خیال تھا جو مکے میں اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے اور بعد میں نبی کے دشمن ہوئے۔ وہ آدمی پہنچا، محمد ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اس کے پاس جتنے الفاظ ہوں گے نبوت کی شرافت کو بیان کرنے کے لیے، اس نے الفاظ کے موتی کو میرے حبیب کے قدموں میں رکھ کر التجا کی، اے بچہ میرا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ماں جدائی سے بےتاب ہے، اگر بچے کو میرے حوالے کر دو آپ کا بڑا احسان ہوگا، زندگی بھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ ماں نے کچھ نہیں کھایا ہے، بہت دنوں سے کچھ اناج کا ایک دانہ اس کے پیٹ میں نہیں گیا ہے، اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ بھائی دیکھو بیٹا تمہارا ہے، اگر جانا چاہے تو میں منع نہیں کرتا، اور اگر نہیں جانا چاہے میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ محبت کرنے والوں، مزاجی محبت میں اپنی جان کو ہلکان کرنے والوں، زہر کی گولیاں کھانے والوں، تمنچے کو کن پٹی پر رکھ کر کے بٹن دبا دینے والوں، تم نے بھی محبت کی ہوگی، لیکن یہاں محبت جو نبی نے دی ہے اور اس بچے نے جو نبوت سے محبت کی ہے، آپ بھی سنیں اور اس زہریلے دماغ بھی سنیں جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے میرے نبی کو گالیاں دیتے ہیں،
نبی کے پاکیزہ دامن پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتا، بہت مظلوم ہے، بڑا بے بس اور بے کس ہے، تم نبی کو گالیاں دیتے ہو، اور نبی نے 1400 سال پہلے تمہاری نسلوں پر احسان کیا ہے۔ اللہ کی قسم و احسان کہ ایک ایک بچہ تمہارا میرے حبیب کے احسان کو چکانے پر آئے، پوری زندگی نبی کے قدموں میں رکھ کر کے سجدے میں گزار دے، لیکن میرے حبیب کا احسان کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کمزوری کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بچے کو بلایا، زید بن حارثہ، یہ چچا ہیں تمہارے، یہ والد ہیں تمہارے، تم انہیں جانتے ہو؟ محمد ہمیں معلوم ہے یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، بیٹا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، یہ تمہیں لے کر کے تمہاری ماں کے پاس لے کے جائیں گے۔ تمہاری ماں رو رہی ہے، بہت بے چین ہے، تڑپ رہی ہے، ایڑیاں رگڑ رہی ہے، راتوں دن تمہیں یاد کرتی ہے، تمہاری محبت میں گھلی چلی جا رہی ہے۔ تم چلو تاکہ تمہاری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری ماں تم سے پیار کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا، زید کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، ورنہ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ یہاں سے وہاں تک بڑے پتے کی بات میں کر رہا ہوں، آپ حضرات نوٹ کیجئے گا، اور پھر بیمار ذہنیتوں کو، زہریلے انسانوں کو بتائیے گا، معاشرے کے بدبودار سپولوں کو یہ پیغام دیجئے گا کہ دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے جب بچے سے کہا، بچے نے کہا میں اپنے چچا کو بھی پہچانتا ہوں، اپنے والد کو بھی پہچانتا ہوں۔ مخاطب ہوا، ابا میں نے آپ کو پہچان لیا، میرے ابا آپ کہہ رہے ہیں کہ امی مجھے یاد کر رہی ہیں، امی سے کہنا میں آپ سے زیادہ آپ کو یاد کر رہا ہوں، بہت محبت ہے مجھے اپنی ماں سے، بڑا پیار ہے اپنی ان گلیوں سے جن گلیوں میں میں کبھی کھیلا کرتا تھا، لیکن کیا کروں، میں نے ایک ایسے شریف انسان کی غلامی کا مزہ چکھ لیا کہ اگر سلیمان کا تاج بھی آ جائے تو قدموں کے ٹھوکر سے مار کر کے اسے اڑا دیں گے۔ جاؤ، زندگی رہی تو ماں سے ملاقات کر لیں گے، اور زندگی وفا نہ کی تو یہ کہتے ہیں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یہ میرے نبی کا کیریکٹر ہے، یہ میرے نبی کی عادت و خصلت ہے، یہ میرے نبی کا مزاج ہے، غیر آئے تو اپنا بن جائے۔ اتنی محبت دی کہ اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اور جہاں قریش کے بڑے بڑے اعلان ہوتے تھے لے کر کے گئے، اے لوگو یہ زید ہے، میرا غلام ہے، میں نے اسے خریدا ہے، لیکن اسے آج کے بعد کوئی محمد کا غلام نہ سمجھے، اس نے اپنے والدین کی محبت کو ٹھکرا کر کے میری بارگاہ میں رہنا قبول کیا ہے، آج سے دنیا اسے اگر جانے گی تو محمد کے بیٹے کی حیثیت سے جانے گی، اب یہ میرا غلام نہیں کہلائے گا، آپ نے اسے اپنا بیٹا بنا دیا۔ سورہ احزاب کے اندر بعد میں کچھ آیتیں اتری، پھپھیری بہن سے شادی بھی کر دی، وَقَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ نے پورا منظر قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی بڑے اچھے تھے، کائنات کے محسن تھے، غمخوار تھے۔ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، یا آپ مجوسی یا مشرک ہیں، کسی دھرم کے ماننے والے ہیں، یقین کیجئے گا میرے آقا نے کسی کا برا نہیں چاہا، تڑپ تڑپ کر ہر ایک کا کام کرتے رہے، جہنم سے بچاتے رہے۔ کبھی آپ نے احسان کرنے سے پہلے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دین دھرم کیا ہے۔ یہاں کے ہندو بھی اچھے، مسلمان بھی اچھے، چند ٹٹ پجیے ایسے ہیں، چند ٹکے کے نفرتی چنٹو ہندوستان میں ایسے بسے ہیں جو پورے ہندوستان کا ماحول خراب کرنا چاہتے، وہاں ورنہ برادران وطن بہت اچھے ہیں، وہ نبی کی شان میں آئے دن گستاخی کرتے، آپ کے عفو و درگزر کو نہیں جانتے، رحم و کرم کو نہیں جانتے۔ جس دن جان جائیں گے اللہ کی قسم سب کی تمنا یہی ہوگی
تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی۔ انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں اپنے حسد کی آگ میں جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے نبی کے خلاف زبان درازی کی ہے مرنے سے پہلے کتوں کی طرح اس کی زبان نکل آئی ہے، اور جس نے میرے حبیب کی شان اقدس میں اپنے قلم کو جنبش دی ہے اللہ نے ان قلموں کو گھن لگا دیا ہے، وہ جوانیاں برباد ہو گئی ہے، ان حسنوں میں کیڑے لگ گئے ہیں جنہوں نے بڑھ کر کے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں اسی ہندوستان میں ہم نے مظاہرے کیے، ڈنمارک کا ایک شیطان کسی زمانے میں پتہ نہیں کہاں سے ملعون پیدا ہوا تھا اور اپنے آقاؤں کے اشارے پر اللہ کے نبی کا خاکہ بنایا، کارٹون شائع کیا، مسلمان بے چین ہو گئے، احتجاج درج کرانے لگے، اللہ سے بھی کہنے لگے میرے اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے محبوب کو ہمارے رہتے ہوئے برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اپنی بے بسی کا رب کے سامنے ہم اعلان کرتے رہے، دنیا کے سامنے ہم اپنا احتجاج درج کراتے رہے، کسی نے ہماری بات نہیں سنی، لیکن رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ میرے بھائیو آپ نے سنا، اخبار نے لکھا، ٹیلی ویژن نے خبر نشر کی، ڈنمارک کے جس کتے نے میرے حبیب کا کارٹون بنایا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اپنے گھر کے کمرے میں آگ لگی، جل کر کے خاکستر ہو گیا، چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، لوگ کہتے تھے آگ میں جل گیا، لیکن نہیں، رب کے انتقام کا ہاتھ بڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ یہ نہیں، اگر آپ قرآن پڑھتے آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک دعوت دی، خفیہ دعوت دی، چپ کے اللہ کا پیغام سنایا۔ قرآن کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ دیکھو ایسے کام نہیں چلے گا، رشتہ داروں کو بلاؤ، تبلیغ کرو، نام بنام اپنے قوم قبیلوں کو پکارو، بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کو بلاؤ، اب ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کو بلایا، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، ابو جہل بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، امیہ ابن خلف بھی آیا، عقبہ ابن ابی معیط بھی آیا، خاندان کے عزیز و اقارب آئے۔ اللہ کے حبیب نے کہا اے میرے کنبے قبیلے کے لوگوں، تم نے بارہا میرا تجربہ کیا، مجھے آزمایا ہے، یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ صبح کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے جو اس پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، گھاٹی میں روپوش ہے، یہ شام کو حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ دنیا کے کفر کے تمام گرو گھنٹالوں سنو، اس دور کے مکے کے بڑے بڑے شیطانوں نے بیک زبان ہو کر یہ کہا تھا محمد ہم نے اب کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ جیسا سچا ہم نے زمانے میں نہیں پایا، آپ کہیں گے تو درست ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لات کے ڈگر کو چھوڑو، منات کے ڈگر کو چھوڑو، حبل کے ڈگر کو چھوڑو، یہ 360 خداؤں کے جو پجاری ہو ان کے سامنے سر نگو ہوتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے صنم ان کو پوجو مت، ان کے سامنے جھکو مت، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش کرو۔ بہت سارے لوگ تھے چیں بجبی ہو گئے، چہرے پہ سیاہی چھا گئی، اللہ کا نام سنتے ہی پاجامہ ڈھیلا ہو گیا۔ آگے بڑھا چچا، سگا چچا، جس نے آپ کی پیدائش کی خبر جس باندی نے دی تھی، سویبہ، خبر سنتے ہی باندی کو آزاد کر دیا تھا، آج وہی ابو لہب آگے بڑھا اور یہ کہتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نیست و نابود ہو جاؤ، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کے بعد سب سے پہلے جس نے گستاخی کی سگا چچا ابو لہب ہے، گالیاں دی، سگا چچا ابو لہب ہے، برا بھلا کہا، سگا چچا ابو لہب ہے، نبی نہتے، اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے، مظلوم بیچارے، کوئی ساتھی نہیں، 40 لوگ مسلمان ہوئے، اس عالم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب آپ کمزور ہیں، آپ کے ماننے والے کمزور ہیں، لیکن میں کمزور نہیں ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں خدا ہوں، جب میں خدائی دکھانے پر آتا ہوں، کبریائی کو باور کرانے پر آتا ہوں، دنیا کے نمرودوں کے قدم، دنیا کے شدادوں کے قدم، دنیا کے شدادوں کے سر میرے قدم میں پڑے ہوتے ہیں۔ خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی، خود سری اچھی نہیں ہے، سب کو سمجھائے کوئی، ایسے ظالم کا ابابیلوں نے سر خم کر دیا، کھل گیا نمرود کی ساری خدائی کا بھرم، ایک ہی مچھر نے اس کی ناک میں دم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا گستاخ کو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ محمد تباہ و برباد نہیں ہوں گے، یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ کائنات میں صبح قیامت تک جہاں بھی مسلمان کا ایک ایک بچہ ہوگا، مسلمان تو دور، انصاف پسند غیر مسلم کا ایک بچہ ہوگا، جب تک یہ دنیا آباد رہے گی محمد کا نام چار دانگے عالم میں گونجتا رہے گا۔ تم خاک میں مل جاؤ گے کمینے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا غلغلہ، آپ کا فریرہ انسانوں کی آبادیوں میں، بحر ظلمات میں، بر و بر میں، خشک و تر میں گونجتا رہے گا۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، اے نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اے محفل کن فکا نہ ہوتی جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ آقا کے صدقے وجود ملا، زندگی گزارتے ہو، آپ کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا، انتقام بھی ایسا، ترجمہ شیخ الہند لے لو، تبت یدا ابی لہب وتب، جہاں سورت لکھی ہوئی ہے وہاں کا حاشیہ پڑھ لو۔ لکھتے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کہ اللہ کے نبی غزوہ بدر میں شریک ہیں، آپ کو فتح مل گئی، مدینے چلے گئے، کافروں کو شکست ہوئی، 70 مارے گئے، مکے آ گئے۔ جب مکے میں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ ابو لہب بیمار ہے۔ رب کے انتقام کا قلم جنبش میں آ چکا تھا۔ پتہ چلا کہ ابو لہب بیمار ہے۔ گھر والوں نے پریشان ہو کر، بیماری ایسی تھی کہ لوگ ڈر گئے ہمیں نہ لگ جائے، کہیں اس بیماری سے ہم نہ مر جائیں۔ گھر کے لوگ جن اولادوں پر وہ فخر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی۔ اس کی اولاد نے گھر سے گھسیٹ کر کتوں کی طرح لے جا کر کے ایک گھورے پر ڈال دیا ابو لہب کو۔ یہ انجام ہوا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے رب کا قرآن پڑھ لے۔ کئی دن پڑا رہا اس گھورے پر، نہ کوئی کھانا دینے والا، نہ کوئی پانی دینے والا۔ وہ انسان جب طواف کرنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا، فوج آ کر کھڑی ہو جاتی تھی، لوگوں راستہ دے دو، ابو لہب آنے والا ہے۔ محمد کی شان میں گستاخی کرنے کے نتیجے میں گھر والوں نے کتے کی طرح گھسیٹ کر کے کوڑی پر لے جا کر کے ڈال دیا۔ کوئی ہمدرد و غم گسار نہیں، کوئی چارہ ساز نہیں، کوئی کھانا دینے والا نہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ کوئی اس کی لاش کے قریب نہیں گیا۔ لکھا ہوا ہے لاش سڑ گئی، بدبو آنے لگی، تعفن پھیل گیا۔ راستہ لوگ چلتے تھے تو ناک پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، لیکن ابو لہب کو دفنانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ہوا یہ، حبشیوں کو پیسے دے کر کے یہ کہا گیا کہ کسی طریقے سے اس کی قبر کھودو، اور بہت دور سے، جیسے کرونا میں آپ نے منظر دیکھا ہوگا، کسی لکڑی کے ذریعے سے، وسیلے سے اس کو ایک گڑھے کے اندر رکھ کر کے اوپر سے لے جا کر کے پتھر وہاں رکھ دیا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اس طریقے سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گستاخی اس لیے نہ کرو کہ ہم کمزور ہیں۔ یاد رکھو، جب کمزور عاجز آ جاتا ہے، آری آ جاتا ہے، سہ کر کے، برداشت کر کے کندن بن جاتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ دے دیتا ہے کہ اس کا پتھر تیر و تفنگ اور میزائل اور راکٹ کا کام کیا کرتا ہے۔ یاد رکھو، صحابہ عقیدت کے پیمانے ہزاروں ہے، صحابہ عقیدت کے پیمانے ہزاروں ہے، محبوب رسالت کے مستانے ہزاروں ہے۔ گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے،
دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں۔ اب یہیں رک کر کے ایک بات سن لو، بہت پتے کی ہے۔ اگر ٹہل رہے ہو کچھ لوگ تو اس وقت رات کی تاریکی میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل کے دریچوں کو کھول لو، آنکھیں بند ہو رہی ہوں، توان اور کرہن آنکھوں کو ٹکٹکی باندھ کر میری طرف اس کو متوجہ کر دو۔ بہت پتے کی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر کافر ہلاک ہوا محمد کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں، تو اگر مسلمان بھی گستاخی کرے گا، رب کی قسم وہی عتاب جو کافروں پر آیا ہے مسلمانوں پر بھی وہی عتاب آئے گا۔ آپ کہو گے کہاں کا مولانا بلا لیا، یہ تو مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو عتاب نازل ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، پاپولر کے پیڑوں سے زیادہ جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، روشنی بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، دیوالی کا سا سما نظر آنے لگتا ہے۔ ہم کہاں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں؟ میں آپ کو نہیں کہتا، اگر آپ یقیناً ایسے بہت قابل مبارکباد ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، ان حرام زادوں کی دہلیز پر آ کر کے تھوڑی دیر رک کر کے انہیں تماچا مارنا چاہتا ہوں، جن کے کانوں میں ایئر فون ٹھسا ہوا، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ محمد کے دیوانوں، محمد مصطفیٰ والوں، مسجد میں آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ جمعہ پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، ایسے بھاگے جیسے پرندہ کسی جگہ قید ہوتا ہے، منافقوں کی طرح، گھوڑے گدھوں کی طرح اچھل کود کر کے، پلاسٹک کی ٹوپیوں کو بکھیر کر کے مسجد سے باہر سینہ تان کر ایسے نکلے جیسے خدا کی ذات پر احسان کرنے گئے تھے۔ نہ فرض کا پتہ، نہ سنتوں کا پتہ، یہ اپنے کانوں میں ایئر فون ٹھوسے ہوئے کب؟ جب کہ اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اگر وہ گستاخ ہے جس نے محمد کو گالی دی ہے، یہ حرام زادہ بھی گستاخ ہے جو نبی کے اظہار صداقت کے ٹائم اپنے کانوں میں ایئر فون ٹھوسے ہوئے ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ توہین ہو رہی ہے یا عزت افزائی ہو رہی ہے۔ اور سنو آگے، ماں بہن بیٹی ابھی آئی ہوئی ہے، سیریل کی دیوانی آئے ہوئی ہیں پاکستان میں، جو کرکٹر ہے، جو ایکٹر ہے، جو عورتیں ہیں، نام لیتے لیتے نہیں تھکتی، ان فحاشہ رقاصاؤں کے نقش قدم پر چلتی ہے، انہی جیسے کام کرتی ہے۔ ساس بہو کا جو منظر پیش کیا ہے پاکستانی ڈراموں نے نقل کر کر کے معاشرے کو، جو مشرقی معاشرہ تھا، تباہ و برباد کر دیا۔ اتنی لڑائی، شوہر سے بغاوت، ساس سے بغاوت، سسر سے بغاوت، کسی کی کوئی عزت نہیں، کسی کا کوئی احترام نہیں، انتہا ہو گئی ہے۔ انہی طوائفوں کا ڈرامہ دیکھتے دیکھتے اگر اذان بھی ہونے لگے، ہمت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اتنا زیادہ اگر انسان بے غیرت ہو جائے، بے حیا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ایمان کی لٹیا ڈبوئی جا چکی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اذان ہو، پڑوس میں گھر ہے مسجد کے، لیکن ٹی وی نہیں بند ہو رہا۔ اگر بند کریں گے تو سیریل چھوٹ جائے گا، کوئی شارٹ ہم سے مس ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، شیطان کی خالاؤ، نام تمہارے باپ نے فاطمہ رکھا، رقیہ رکھا، زینب رکھا، ام کلثوم رکھا، سعدیہ اور خدیجہ رکھا، اتنی شرم نہیں آ رہی ہے؟ آج کا اعلانات بے تاب ہے، کوئی ایک صلاح الدین آ جائے، کوئی ایک طارق بن زیاد آ جائے، کوئی موسیٰ بن نصیر آ جائے، کوئی محمد بن قاسم آ جائے، اور بعد کے علماء اکابر میں بہت سارے نام لیے جا سکتے۔ نام لینا ایک لمبی فہرست ہے، سب کا ممکن نہیں ہے۔ آج دنیا ٹکٹکی باندھ کر کے کسی بڑے انسان کی راہ تک رہی ہے، اور یہ مائیں ڈرامے بازیوں میں لگی ہوئی ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، اذان کی عزت کو اپنی جوتیوں کے تلے رود رہی ہے، نہ دوپٹہ سر پہ ہے اور نہ پردے کی کوئی پابندی ہے۔ اللہ بچائے ان شیطان کی خلاؤں سے، ایسی عورتوں سے ابلیس پیدا ہوتا ہے، شیطان پیدا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا بگڑ گیا، مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دو، بیٹا بدماش ہو گیا، تعویذ دے دو، سٹوریاں نکل گیا، تعویذ دے دو، شراب پینے لگا، تعویذ دے دو، جواری نکل گیا،
ताबीज़ दे दो इंजेक्शन लगा के नशे करता, ताबीज़ दे दो भंग पीता है, चरस पीता है, ताबीज़ दे दो लूडो खेलता है, ताबीज़ दे दो IPL मैच पर सट्टे लगाता है, ताबीज़ दे दो। अरे मौलवी की ताबीज़ों में हिदायत रखी हुई नहीं। जो दिन तूने देखा और दिखाया है, नबी की शान की बेहुरमती की है, जो तुमने ड्रामेबाजियां की है, इन तवाइफों की चक्कर में, 2 टके की औरतों की चक्कर में शरीयत का बेड़ा गर्क किया है, उसके नतीजे में तेरी औलादें अल्लाह ताला ने ऐसी अता की हैं जिन्होंने हराम सादगी में इंतहा को पायमाल कर पार कर दिया है और गैरत को पायमाल कर दिया है। ताबीज़ नहीं, मुझ जैसा कोई मौलवी भी गले में डालकर घूमती रहे, फिर भी याद रख तेरी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं। मैं गलत कह रहा हूं? लाली लगा करके, पाउडर लगा करके रमज़ान के मुबारक महीने में सहरी नहीं खाई गई, शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए रमज़ान के मुबारक महीने में कुत्तों बिल्लियों की तरह गली कूचों में, बाजारों के इस दुकान उस दुकान, न कुछ लेना न कुछ देना, हज़ारों दुकानदारों को परेशान करके रोज़े के आलम में अपने शौहर के पैसे का जनाजा निकाल रही है। वो दुबई और पता नहीं बेचारा कहाँ कहाँ शेखों का पाखारा उठा उठा कर 2-2 कौड़ी बेचारा अपनी ज़रूरतों को समेट कर तुम महारानियों का पेट भरने के लिए दे रहा है बेचारा। तुम अय्याशियों में रमज़ान के महीने में मैंने अपनी आंखों से देखा, मुस्लिम बाज़ारों में यही औरतें बग़ैर पर्दे के, बग़ैर नकाब के वहाँ जा रही है, लेफ्ट राइट कर रही, घूम रही। जब प्यास लगती है तो बुर्के का पल्लो उठा करके 1 गिलास जूस लेकर गटागट वहां पीती चली जा रही है। इससे अल्लाह के नबी की बदनामी नहीं हो रही, शरीयत की बदनामी नहीं हो रही। इस्लाम की ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कलेजा ठंडा हो रहा है इससे? पता ये चला जैसे वो काफिर मक्कार नबी की शान में गुस्ताखी करता है वो मुजरिम है, इसी तरीके से तुम भी मुजरिम हो अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर कैसा नाजुक वक्त आ चुका है, आपको पता ही है। लड़कियां मुर्तद हो रही, गैरों के साथ भाग रही, और यहाँ रिश्ता करने से पहले ये मुआहिदा हो रहा है कि हम 50 लोग आएंगे, 60 लोग आएंगे, आकर के तुम्हारा बेड़ा गर्क करेंगे, हम डकैत हैं, डाका मारने आएंगे। गरीब बेचारा इंतज़ाम कर सके न कर सके, उसका दिल दुखे, बदनामी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन खाल उधेड़ने के लिए शैतान की खालाएं 50-50 की टोलियां बनाकर हमलावर होती, मेहमान बन के गई। डाका डालो डकैतों की तरह, हम तुम्हें मेहमान कहे, ये हालत बना रखी है हमने और आपने। अल्लाह की कसम अगर यही करते हैं, कान खोल करके सुन लो, तुम चौधरी हो, नवाब हो, अमीर हो, कबीर हो, कुछ भी हो, लेकिन कल क़यामत के मैदान में रसूलुल्लाह के हाथों हौज़े कौसर का जाम तो दूर की बात है, पानी का एक कतरा भी नसीब होने वाला नहीं है। शफाअत को तुम भूल जाओ अगर ये बदतमीजियाँ और इस तरह की हरकतें, शरारतें इंसान उतना करे कि जितना बर्दाश्त हो जाए। कबाड़ा कर दिया हमने। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के दीन की खिदमत करो। इस दौर में बिल्कुल सादा सिंपल ज़िंदगी गुजारो, अपने लिए नहीं, नाक ऊँची करने के लिए बहुत सारे ड्रामेबाजी करते, अपने लिए नहीं, अल्लाह के नबी की इज़्ज़त का ख्याल करके, नबी की हुर्मत का ख्याल करके, नबी की शरीयत का ख्याल करके मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अगर किसी चौधरी को बात बुरी लगे मुझसे आकर के मिल ले, कहाँ लिखा है, मैं पूरा सबूत दूंगा और चप्पल से दूंगा इंशाअल्लाह, लाठी और डंडे से दूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ला यखाफून लौमत लाइम में सहाबे किराम का किरदार। इस दौर में अगर आपने 5% भी अल्लाह के नबी की हुर्मत, इज़्ज़त और सुन्नत और शरीयत की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दी, अल्लाह ताला तुम्हारी नस्लों में किसी को महरूम इंशाअल्लाह नहीं करेगा। इसी हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान उस वक़्त तक़सीम के दर्द से नहीं गुज़रा था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान था। पहले ज़माने की बात है, एक आलिम दीन है हज़रत मौलाना अमीन ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास ख़त आया कि हज़रत हमारे गांव में जलसा है, आप आकर के तकरीर फरमा दीजिए, सीरत का जलसा है। हज़रत ने मंजूरी दे दी। जो तारीख़ तय हुई थी उस तारीख़ में पहुँचे हज़रत। जब पहुँचे तो गांव वालों ने एक लिफाफा दिया,
کہ حضرت لفافہ لے لیجیے، اس میں آپ کا کرایہ بھاڑا ہے، آپ گھر جائیے، ہم آپ سے تقریر نہیں کروا پائیں گے۔ ارے بھائی ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہمارے گاؤں میں قادیانی رہتے، وہ کانا نبی جو آیا تھا مرزا غلام احمد، اس کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ تمہارے عالم کی بات نہیں ہو سکتی، بیان نہیں ہو سکتا، تقریر نہیں ہو سکتی، وہ نبی کی شان بیان کرے گا تو ہمارے لوگ اس طرف چلے جائیں گے، ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ بدماشوں نے بدماشی کی، اس لیے آپ جائیے، ورنہ آپ کی جان بھی جا سکتی، ہم کمزور غریب مسلمان، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرت نے کہا کہ تمہاری حفاظت میں آنا بھی نہیں چاہتا، واللہ یعصمک من الناس، رب کی نصرت و حمایت میرے لیے کافی ہے، میں دین کا داعی ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ یہ بتاؤ کہ اس گاؤں میں کوئی ڈاکو، کوئی بدماش آدمی رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک نورا ڈاکو ہے، بہت مشہور ہے، آپ اس سے ملاقات کر لے، اور اگر وہ آپ کی بات سن کر کے سمجھ کر کے یہاں آ جائے گا تو کوئی فساد نہیں ہوگا۔ حضرت نے کہا مجھے لے چلو۔ ڈاکو کے پاس پہنچے، اس ڈاکو نے اپنے ڈیرے سے جب دیکھا کہ ایک عالم دین آ رہا ہے، نائب رسول آ رہا ہے، وارث انبیاء آ رہا ہے، ماشاءاللہ چہرہ مہرہ دیکھا، امامہ پگڑی اور اس نے دستار دیکھا، کہنے لگا کہ اس سے پہلے تو قاتل آیا کرتے تھے، زانی شرابی آیا کرتے تھے، یہ آج مولانا صاحب کو کیا ہوا؟ میرے دربار میں کشا کشا چلے آ رہے ہیں۔ اٹھ کر کے اس نے استقبال کیا، حضرت آپ کیسے آ گئے اس بدبودار انسان کے گھر؟ حضرت نے کہا محمد کی عزت کو تمہاری ضرورت ہے۔ چونک گیا، میں ڈاکو آدمی محمد کی عزت کی حفاظت میں کر سکوں گا؟ اگر واقعتاً یہ دن میری زندگی میں آیا تو میری زندگی کا مبارک دن اور لمحہ ہوگا۔ حضرت کیا کرنا؟ میرا بیان ہوگا، آ کر کے کھڑے ہو جانا، لاٹھی لے کر کے، تاکہ کوئی شرارت نہ کرنے پایا۔ نورا آ گیا، لاٹھی لے کر کھڑا ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کسی بچے کو کہ مسلمانوں کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھتا۔ بیان ہوا، بشاشت کے ساتھ ہوا، قیمتی بات ہوئی، حضرت چلے گئے۔ چند مہینوں کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر گئے تھے، گھر میں گھسے تھے، دروازے پر کسی نے کنڈی بجائی، حضرت باہر آئے، اندر لے کے گئے، دیکھا کہ ایک عالم دین ہے، بہت ہی بہترین انسان ہے، چہرہ بنا ہوا ماشاءاللہ، چہرے پہ داڑھی، سجی ہوئی داڑھی اور امامہ، بہت ہی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ناشتہ کرایا، پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ کون ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت آپ نے پہچانا نہیں، میں وہی نورا ڈاکو ہوں۔ ارے تم تو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہ تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ کہنے لگا حضرت جب آپ نے مجھ سے کہا کہ محمد کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، میں نے لاٹھی لے کر کے کچھ ایام آپ کے ساتھ گزارے، آپ آ گئے، خواب میں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں نورا یہ بتا کہ تو ڈاکو تھا، تو نے 3-4 گھنٹے مولانا صاحب کو کیوں وقت دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مولانا صاحب کو اس لیے نہیں وقت دیا کہ وہ مولانا صاحب ہے، اس لیے وقت دیا کہ اس نے آپ کا نام لیا تھا، آپ کی عزت کا حوالہ دیا تھا۔ شرابی ہو مگر جب بات آ جائے گی مذہب کی، میرے ہاتھوں میں ساغر تم نہیں تلوار دیکھو گے۔ اللہ کے حبیب نے کہا نورا جس نے چند لمحے میری ناموس کی حفاظت کی، میری عزت کی حفاظت کی، میری شریعت کی حفاظت کی، میری سنت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نہ اسے دنیا میں محروم کرے گا نہ آخرت میں محروم کرے گا۔ اٹھ جا، اب تیرے خیالات بدلیں گے، تیرے جذبات بدلیں گے، چھن چھن کر تیرے قلب میں نور آئے گا، اب تو مصطفیٰ کے ڈگر پر چلنے والا بنے گا۔ دنیا جب تجھے کہے گی نورا تو آگے کہے گی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چنانچہ ایسے ہوا۔ بتانا یہ ہے کہ دوغلی پالیسی کو چھوڑ دو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ اب ایسا زمانہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو، آپ کی ذات کو بھی بچانا ہے، آپ کی بات کو بھی بچانا ہے۔ آپ کی ذات پر کوئی مسئلہ آئے تن کر کے کھڑا ہونا ہے، آپ کی بات پر بھی کوئی مسئلہ آئے تو جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک جانا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی ذات کی حفاظت میں
अल्लाह के नबी की बात की हिफाजत में तख्ते दार पर लटकना भी पड़े, अपने कौम के एक एक बच्चे को बता दो ये वो हसास मसला है शरीयत की पासबानी का, दीन मतीन की हिफाजत का, कि लहू का एक एक कतरा भी हम कुर्बान करने को पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है, सुबह क़यामत तक तैयार रहेंगे। हम उलमाए देवबंद के वारिस है। इससे भी बड़ी बात, हम सुमैया, जिन्नीरा, सुहैब, अम्मार और अकाबिर सहाबा, असागिर सहाबा, ताबईन इज़ाम, ताबईन उम्मत के वारिस है। हम जानते हैं कि नबी की शान की हिफाजत किस तरह की जाती है। जब तक जिंदा रहेंगे, अगर कोई माई का लाल उंगली बढ़ाएगा, उंगली तोड़ देंगे, आंख निकालेगा, आंख निकाल लेंगे, कदम बढ़ाएगा, वो अपनी कब्र वही बनाएगा। अगर नबी की शान की तरफ वो कदम आगे बढ़ाकर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करने पर कभी भी वो आमादा होगा, ये बात जान लीजिए। जब तक जिंदा है हम खुद करेंगे और मरने से पहले अपनी औलादों को बुलाएंगे। जिस तरीके से हमारे अकाबिर ने, हमारे बाप दादाओं ने अपनी औलाद की तरबियत की, सिखाया इश्क़ रसूल क्या होता है, नामों से मुस्तफ़ा किसे कहते हैं, हम भी अपने बच्चों को इंशाअल्लाह सिखाएंगे। मैं कहता हूँ इसी हिंदुस्तान से हज़रत थानवी के भांजे अल्लामा ज़फ़र अहमद थानवी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु साहिब एलाउस सुनन हज करने गए और हज करने के बाद मदीना पहुँचे सलातो सलाम पढ़ने के लिए। जब मदीने पहुँचे तो आपने देखा कि एक 7-8 साल का बच्चा है। हाजियों ने जो खाना खाया है, जो टुकड़े उन्होंने फेंके हैं, वो टुकड़े अपने जेब में वो बच्चा भर रहा है। महबूब की गली का बच्चा था। यहाँ तो कुत्ता भी तड़प जाए तो जान निकल जाती है, वो तो इंसान का बच्चा था। उलमाए देवबंद का काफ़िला है, तड़प गए, दिल नर्म हो गया। बच्चे को बुलाया, सर पे हाथ फेरा, मेरे लाल ये बता कि इन टुकड़ों को क्या करेगा। बच्चे ने कहानी सुनाई, अब्बा शहीद हो गया, अम्मा अपना ख़र्चा मुश्किल से निकालती है, हाजियों के टुकड़ों पर हम पलते हैं। आज का मदीना नहीं, तेल निकलने से पहले की बात है। आज तो अल्लाह के नबी के सदक़े में अय्याशियाँ करने वाले उसी सरज़मीन पर बहुत हराम खोर मिलेंगे। लेकिन जब नबी की इज़्ज़त की बात आती है, यहूदनों को अपने पहलुओं में सुलाकर ख़ाब खरगोश में शराब पीकर पड़े होने वाले अपने नाम के आगे खादिमुल हरमैन लगाते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए बेगैरतों को। फ़िलिस्तीन का एक एक बच्चा पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहा है, उनका खून बह रहा है, माँओं की इस्मत तार तार की जा रही है। और ये कुत्ते अल्लाह के नबी का नाम लेके खाते तो हैं, लेकिन नबी की उम्मत का बच्चा ज़बा हो रहा है। इन शरपसंदों को उसका एहसास नहीं है। कोई बोले तो उसके पासपोर्ट पर ठप्पा लगा, तुझे उम्रा करने की इजाज़त नहीं है, तुझे हज करने की इजाज़त नहीं है। बेगैरत आका के दर की पासबानी की चाबी लेकर मेरे आका के सिरहाने बैठ करके रियाज के अंदर अपने महल की कोठियों में धुनछर्रे उड़ाने वालों, जब तुम्हारे ये हिसाब का दिन शुरू होगा उस वक़्त कफ़े अफसोस मलोगे। आज फ़िलिस्तीनी है, ग्रेटर इसराइल तूने समझा नहीं, आज वो, कल तेरी बारी है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कल उनकी बारी है। यौम हिसाब शुरू होना है। अदल इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती। मेरे भाइयों, उस गली का बच्चा था। हज़रत बेचैन हो गए, तड़पने लगे, कहने लगे अपनी माँ के पास मुझे ले चलो। बच्चा माँ के पास लेके गया। हज़रत ने कहा, माँ ये बच्चा तेरा है, बहुत गरीब मालूम होता है, हम हिंदुस्तान से आए हैं, दारुल देवबंद बन चुका है, बेहतरीन इदारा है, कामयाब इदारा है, नाम तूने भी सुना होगा, परचम आलम में लहरा रहा है, चप्पा चप्पा बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, जब आलिम बन जाएगा मदीना छोड़ जाऊँगा। अम्मा ने कहा खुशी खुशी इजाज़त है। बच्चा सामान बांध कर आ गया, हज़रत से सवाल करने लगा, हज़रत ये बताओ कि हिंदुस्तान में चने मिलेंगे? कहा चने मिलेंगे। कहा हिंदुस्तान में टाफ़ियाँ मिलेंगी? कहा
جہاں ٹافیاں ملیں گی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خطرناک اور بڑا دل چیرنے والا سوال کیا گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے، یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں اللہ کے نبی کی قبر کا یہ گنبد بھی ہے، سنہری جالی بھی ہے، میرے آقا کا روضہ مبارک بھی ہے۔ کہنے لگے بیٹا اگر یہ ہندوستان میں ہوتا مکے سے ڈائریکٹ میں انڈیا جاتا، یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ کائنات کے مسیحا کو خراج عقیدت پیش کروں، یہاں سلام پیش کروں، محبوب کی نگری ہے اسی لیے تو حاضری دینے آیا ہوں۔ بچے نے کہا حضرت آپ کے چنوں پر لات مارتا ہوں، آپ کی ٹافیوں کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ حضرت جہاں مدینہ ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، میرے آقا کی نگری ہے، گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کی سنہری جالی ہے، فاقہ کریں گے، درود پڑھ کر زندگی گزار لیں گے، لیکن وہ گلی نہیں چھوڑیں گے جو محبوب مصطفیٰ کی گلی ہے۔ یہ سبق آپ بھی سیکھیں۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ اس کی تصویر بنا ہے بچہ۔ آپ بھی اپنی اولادوں کو، بچوں کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، بہن ہوں بیٹیاں ہوں، یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ بچی پیدا ہو عشق مصطفیٰ کی بیج بو دو۔ اے میری بچی جب تک زندہ رہے گی یہ بیج تناور درخت بنے گا جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ کے محبت کی خوشبو نہ ہو، وہ سینہ نہیں بلکہ وہ گندگی کا خزینہ ہے۔ اپنی بچی کو جب یہ بتا دو گے وہ ایک گول گپے کے لیے، کسی کے بائک پر بیٹھ کر کے تم چھڑے اڑانے کے لیے، اسلام کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، فیشن کر کے کار میں گھومنے اور شاپنگ کے نام پر اپنی قوم، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کا سر نیچا نہیں کرے گی اگر یہ بیج آپ بو دیں گے۔ ہاں لیکن قربانی دینی پڑے گی۔ اپنی بچی کو اسکولوں میں نچانے والوں، نچا کر تماشا دیکھنے والوں، اور ناچتی ہوئی بچی کو اسکولوں میں فنکشنوں کے نام پر، پروگراموں کے نام پر ناچتی ہوئی لاڈلی کو دیکھ کر جیب سے پیسے نکال کر اس کو نذرانہ دینے والوں، تمہاری یہ بچی کافر کا پلہ جنم دے گی۔ یہ عشق مصطفیٰ کی غمازی کبھی نہیں کرے گی۔ اسوہ حبیب خدا کی ترجمانی اس کی ذات سے نہیں ہونے والی ہے۔ اس بچی کو بھی بتاؤ، اس ماں کو بھی بتاؤ، اس بچے کو بھی بتاؤ کہ اب چلنا بہت ہو چکا، ہماری صلاحیتوں کا جنازہ نکالا جا چکا، ہمارا استحصال ہو چکا، دنیا نے ہمیں بہت لوٹا، بڑا بیوقوف بنایا، کبھی موبائل دے کر، کبھی کرکٹ کے میدان میں اتار کر، اور کبھی ایکٹروں کو دل دادا بنا کر ہم نے یہود و نصارہ کے تلوے چاٹے۔ محمد کی غلامی کا مزہ ہمیں نہیں لگا، ہم ان کا تھوکا چاٹ کر کے ان کی قے کو اپنے پیٹ میں اڈیل اڈیل کر رکھنے میں فخر محسوس کرتے۔ اپنے ان بچوں کو بتاؤ کہ انہوں نے ہمارا بہت کچھ بگاڑا، اتنا بگاڑا کہ سارا کچھ لوٹا جا چکا ہے۔ حرمین محترمین اور مسجد اقصیٰ ان کے پنجے استبداد میں تڑپ کر سسکیاں لے رہی ہے۔ مسجد حرمین تڑپ رہا ہے۔ اب ضرورت ہے ان کے ڈگر کو چھوڑ کر محمد کے عشق کی خوشبو سینے میں بسا کر کفریہ طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اعلان کرو، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے۔ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ بات کی تعداد میں کم آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ معزز سامعین، یقین جانیے کہ جو تقریر ہم سماعت کر رہے تھے، میری نگاہیں پورے مجمع کو دیکھ رہی ہے کہ سختہ طاری تھا، اور اپنے گریبان میں جھانک کے ہم دیکھ رہے تھے کہ واقعی ہم کس دور سے اور کس ماحول سے گزر رہے ہیں۔ حضرت نے جس انداز میں تقریر پیش کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان دنوں عالمی پیمانے پہ جو حالات حاضرہ ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیج ہی میری
میرا کاروبار ہے اور یہی کام ہے، دن رات میں سفر کرتا ہوں۔ جس مدے کو حضرت نے چھوا ہے بہت کم لوگوں کو میں نے چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت میں سوچ کر رہا تھا، کئی مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگا کہ واقعی میں ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ حضرت چلتے چلاتے یہ پیغام دے کر آپ سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوستوں کے مسئلہ کون سا تھا، کون سی مجبوری تھی؟ مسئلہ کون سا تھا، کون سی مجبوری تھی؟ بھائی بیٹھے تھے، بہن گھر سے اکیلی نکلی۔ قسم خدا کی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری بیٹیاں آج ہماری عزتیں تار تار کی جا رہی ہے، ریلوے اسٹیشن پہ کی جا رہی ہے، بس اسٹینڈ پہ کی جا رہی ہے، ایئرپورٹ پہ ہماری عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ دنیا کے کسی بازار میں چلے جائیے، 1 درجن کیلے پہ ہماری بیٹیاں بکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جویلرز والے کے پاس چلے جائیے تو میرے دوستو سب سے زیادہ عزت کی دھجیاں ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی اڑائی جا رہی ہے۔ پیغام یہ دے کر چلے گئے میرے دوستو کہ بھائی اگر مد مقابل ہے تو حیرت کیسی، دوستو جنگ کے میدان میں مروت کیسی، اپنے گھر کی دیوار میں خود تو نے کیے ہیں سوراخ، اب کوئی جھانک رہا ہے تو شکایت کیسی۔ بات یہی نہیں، چلتے چلاتے تو یہ بھی کہہ کے چلے گئے کہ مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے، تو اپنے آپ کو ڈھال لے گر سنت کے سانچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔ یہ وہی قوم ہے میرے دوستوں کے زمانہ پیچھے جائیں تو اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو لوگ اپنی بیٹیاں ہمارے گھروں میں چھوڑ کے جاتے تھے کہ اس سے زیادہ عزت محفوظ کہیں نہیں رہ سکتی۔ چلتے چلاتے مجبور کر کے یہ چلے گئے، سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، بری نظر سے حضرت کی حفاظت فرمائے۔ بڑی بات بڑی قیمتی باتیں بتا کر چلے گئے کہ در بدر بھٹکتا ہوں، عافیت نہیں ملتی، شہر ہے میرا لیکن شہریت نہیں ملتی، سب کے نقلی چہرے ہیں، سب کا ایک عالم ہے، اب کسی کے چہرے پہ اصلیت نہیں ملتی۔ رہ گزر بتا مجھ کو، راہ پہ چلے کن کے، معتبر زمانے میں شخصیت نہیں ملتی۔ یہ دیکھ کے چلے گئے۔ میں شعر سناؤں اسی پر تقریر پہ تو یقین جانیے کہ صبح ہو جائے گی، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے، واقعی دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ میرا ماننا ہے کہ جلسہ اگر یہی ختم کر دیا جائے تو یقین جانیے آپ کی محنتیں وصول ہو گئی، جلسہ کامیاب ہو چکا۔ اگر کسی کی تقریر سننے کے بعد آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے در یتیم لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آ گیا، ان کے حالات کو آپ نے سن لیا تو یقین جانیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہی تو قبولیت کی علامت ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب آئیے میرے دوستو، ایموشنل تھوڑی دیر کے لیے ہم ہو گئے اور یہ عہد کر کے یہاں سے چلے کہ میرے دوستو آج اپنے گھروں میں جائیں گے تو آپ یہ پابندی لگائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مجاہد حسنین حبیبی میرے پاس 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، میں نے سب کو آئی فون دے رکھا ہے، میرے یہاں وائی فائی کا بھی انتظام باضابطہ ہے۔ آپ کو موبائل دینے سے کوئی روکتا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ موبائل دیجئے، لیکن ہمارے بڑوں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ پہ عمل کیجئے۔ خدا کی قسم یہاں بھی سرخرو رہیے گا اور وہاں بھی سرخرو رہیے گا۔ آپ مغرب سے لے کر عشاء تک موبائل چلانے کی اجازت دیجئے، جیسے ہی آپ بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے اپنے بچوں کا موبائل ضبط کیجئے، اپنے سرہانے رکھ کے سوئیے، انشاءاللہ آپ کو کبھی رسوائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم موبائل دیتے تھے، موبائل کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا خطرناک دنیا کے اندر کوئی کینسر بیماری جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ حقیقت جانیے، میں ایسے ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں اور ایسے ایسے چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ، میں بالکل اپنی ٹاپک سے الگ ہو رہا ہوں چونکہ حضرت نے واقعی لاجواب، یقین جانیے یہ تقریر سننے کے بعد میں کیا دے سکتا ہوں دعا کے علاوہ؟ بہت بڑی چیز بہت کم سننے کو ملتی ہے، ورنہ جلسے کے اندر بھی ایک بدعات، ایک خرافات، خدا کی قسم یہ سامعین کی غلطی ہے، عوام کی غلطی ہے، لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے طبقے کو غور خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جلسے پر شیخ چلی کی کہانیاں،
कपिल शर्मा का शो चलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ठहाके मारने वाली बातें और एक से एक किस्से लतीफे सुनाए जाते हैं, उसी को सबसे बड़ा मुकर्रिर माना जाता है, सबसे ज्यादा पैसा उसी पे खर्चा किया जाता है। ये हमारे उलमाए देवबंद के स्टेज पर एक नई खुराफात आई, इससे इज्तनाब करने की जरूरत है। बातें तो वो होनी चाहिए कि पूरी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल ने पूरा खिलखिला कर कभी हंसते हुए नजर नहीं आए। आपने जब भी फरमाया तबस्सुम फरमाया है कि नहीं। अब आइए मेरे दोस्तों, इन चीज़ों का हद करें। मैं तो सोच रहा था कि 2 रोज़ा जलसा आपका पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ नौजवानाने नागपुर टिकैत कि अल्लाह ताला ने आपकी नीयतों को देखते हुए पता नहीं किसकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने आज के जलसे को तारीख़ी बना दिया। ये वीडियो के ज़रिया जो माशाल्लाह कैद किया गया है, कभी तन्हाई में सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह आप अपनी इस्लाह कर बैठिएगा।